بہت سارے کام اب ایسے کرتے ہیں جس کا کوئی پرپز نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں, کوئی بندہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور نکل گیا, 5,000 کا پیٹرول ڈلوایا, مگر جانا کہیں نہیں ہے, بس گھوم رہا ہے, چکر لگائی جا رہا ہے, پیٹرول ختم کر کے رات کو گھر پہ آ گیا, تو یہ پرپز لیس ہوا نا, کوئی کام نہیں. اب بس بھائی کسی منزل پہ پہنچنا تھا, کسی سے ملنے جانا تھا, کوئی ملاقات تھی, کچھ بھی نہیں, بس گاڑی چلائی, پیٹرول جلایا, واپس آ گیا. تو زندگی میں کچھ لوگ زندگی پرپز لیس گزار رہے ہیں. پوچھو بھائی, مثال دیتا ہوں, یعنی وداؤٹ اینی گول, وداؤٹ اینی پرپز, وداؤٹ کوئی مقصد اگر ہماری زندگی گزر رہی, تو یہی تو قرآن پوچھ رہا ہے. کیا پوچھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے, عبث بنایا ہے, اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ کوشچن ہے ہم سب سے. ایسا نہیں ہے ہم لوٹائے جائیں گے, ہمیں پرپز لیس نہیں بنایا گیا. وی ہیو ٹو آنسر ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ. مگر اس کی تیاری کیا ہے؟ اصل کوشچن یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے, مثال کے طور پہ گاڑی پہ کسی ٹیکسی میں بیٹھے یا رکشے میں بیٹھے, اور رکشے والا کہے کہاں جانا ہے, تو کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو عموماً ڈرائیور پاگل خانے لے جاتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہاں جانا ہے, تو پھر ان کا ٹھکانہ پاگل, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں میری زندگی کا مقصد کیا, جانا کدھر ہے. اور یہی کوشچن قرآن کر رہا ہے. ہم سب سے سوال ہے یہ کہ مجھے کیوں بنایا ہے رب نے, وائی, میں یہ کیوں پڑھائی کر رہا ہوں, میں کیوں نوکری کر رہا ہوں, میں کیوں کاروبار یہ کر رہا ہوں, بھیا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد ہے کوئی تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر وداؤٹ مقصد یہ سارا کام ہو رہا ہے. اگر مجھے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ زندہ کیوں ہیں, تو ہم جواب یہ دیں گے ابھی تک ملک الموت آئے نہیں ہیں, جس دن آئیں گے اس دن چلے جاؤں گا. تو جب چلے جاؤ گے تو وہاں کیا جواب دینا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں, ہماری اس پوری دنیا میں 3 بڑے بحران ہیں, 3 بڑے کرائسز ہیں, اور خصوصاً نوجوان طبقہ اس کا شکار ہے. نمبر 1, بے مقصدیت, پرپز لیسنس. نمبر 2, نمائش کی دوڑ, ٹھیک ہے, میٹریلسٹک ریس لگی ہوئی ہے. اور نمبر 3, خود فراموشی, اپنا جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں. یہ 3 باتیں آج سمجھنی ہیں. اب پہلی بات کرتے ہیں, بے مقصدیت, جس پہ میں بات کر رہا تھا, پرپز لیسنس. اس کا کس قدر برا حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بہت سو کو کیوں جی رہا ہوں, بس ایسے ہی زندگی میں آئے. آپ دیکھیں نا, دنیا میں بہت سارے لوگ آئے, پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, شادی کی, بچے ہوئے, مال کمایا, موج کیا, چلے گئے. مقصد کیا تھا, حاصل کیا کیا؟ اور ایسے کروڑوں لوگ ہیں, مگر کچھ لوگ ہیں جو کسی مقصد کے تحت جیتے, کچھ کر کے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا, دنیا میں جب آؤ تو ایسے آؤ کہ لوگ رو رہے تھے, لوگ ہنس رہے تھے اور آپ روتے. بچہ رو رہا ہوتا ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر جب جاؤ نا تو ایسے جاؤ کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو کہ کیا بندہ چلا گیا ہے, کیا اس سے فائدہ تھا, امپیکٹ تھا سوسائٹی پر, لوگوں کا بھلا ہو رہا تھا, لوگوں کی تعلیم ہو رہی تھی, لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو رہا تھا. اپنے لیے تو زمانہ جیتا ہے, دوسروں کے لیے کون جیا, آخرت کے لیے کون جیا, یہ سمجھنا ہے. حضرت عمر کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایک شخصیت کو ہم اس میں لیتے, ورنہ تو ایسے ہزاروں شخصیات ہیں جنہوں نے زندگی میں آ کر بہت بڑے بڑے کمالات کیے, مگر چونکہ ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں, پہلی محرم ان کا دن ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نبی پاک نے دعا کی تھی. کیا کمال کی دعا تھی؟ اے اللہ, 2 بندے ہیں, ابو جہل, اصل میں ابو جہل کا نام بھی عمر تھا, عمر بن حشام, ٹھیک ہے نا, اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب تھا. تو نبی پاک نے فرمایا, یا اللہ 2 بندے, ابو جہل اور عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. نبی پاک نے دعا کی اور اگلے دن حضرت عمر نے ایمان قبول کر لیا. تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے محبوب تھے. سبحان اللہ. ابو جہل کو ریجیکٹ کیا اور اللہ نے حضرت عمر کو سلیکٹ کیا. اچھا, اب حضرت عمر وہ ہیں, صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, زندگی کا مقصد دیکھیں, گول دیکھیں, پرپس دیکھیں, کہ ان کی شان یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر, فرمایا جس لمحے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم مسلسل غلبہ ہی پاتے رہے, ہم آگے ہی بڑھتے رہے, مسلمانوں کو عزت ہی ملتی رہی. کتنی بڑی بات ہے. میں اور آپ عزت والے اس لیے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اللہ نے ایمان دیا, اس لیے عزت ہے.
حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت مل رہی ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل رہی ہے. لک ایٹ ان کا اسکیل اور مرتبہ دیکھیں، کیلیبر دیکھیں. حضرت عمر 40ویں مسلمان تھے، 40th آپ تھے، 40 کا ادب پورا ہوا. اس کے بعد اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر ٹیک آف ہی ہوا اسلام، پھر بہلتا ہی چلا گیا. اور آج دیکھیں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. تو اللہ پاک ایسا بندہ بنائے کہ میری وجہ سے خیر پھیلے، میری وجہ سے لوگ مسلمان ہوں، میری وجہ سے کوئی دین کی خدمت ہو، میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بڑا پیارا مقصد ایک شاعر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری ذات سے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یاد رکھیے جو دین کا خادم بنتا ہے نا اس کی مدد کی جاتی ہے. آپ اگر پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، جاب کا ایشو ہے، واٹ ایور پرابلم، میں آپ کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک فارمولہ قرآن سے دیتا ہوں. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. اب غور کر لیں، میری زندگی میں کہیں دین کی خدمت ہے؟ بے شک کاروبار کر رہا ہوں، بے شک جاب کر رہا ہوں، بے شک میں ٹریول کر رہا ہوں، واٹ ایور جدھر بھی ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دین کا کام بھی کروں. خود نماز پڑھوں، دوسروں کو نماز کی دعوت دوں، خود جھوٹ نہ بولوں، دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دوں، خود دھوکہ نہ دوں، دوسروں کو بھی سمجھاؤں. مطلب جہاں جہاں میرا امپیکٹ ہے، جہاں جہاں میرا انفلوئنس ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کئی لوگ گناہ چھوڑے ہوئے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کوئی رزق حلال کمانا شروع ہوا ہوگا. آپ میں سے اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے کوئی ایک نہ ایک بندہ نمازی بنا ہوگا. مگر بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی نے حرام کام شروع کیا ہوگا، جس کی وجہ سے کسی نے کسی پر زیادتی کا کام سیکھا ہوگا، بےایمانی سیکھی ہوگی. آپ سوچیں میں کر کیا رہا ہوں؟ ایک تو میرے اپنے گناہ بہت ہیں، مگر میں دوسروں کو بھی گناہ پہ لگا رہا ہوں، دوسروں کو بھی برائی کی طرف لگا رہا ہوں. نہیں، زندگی کا مقصد یہ ہو کہ مجھے خود بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے. یہ ہے خیر. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی ذات سے خیر پھیلے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی بات فرماتے ہیں زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ پاک کے لیے وقف ہو جائے. مقصد ایک ہو، اللہ راضی ہو جائے. میں دین کا خدمت گار ہوں، کاروبار کرتا ہوں بھائی، ہاں اللہ کی رحمت سے روزی بھی کماتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں دین کی خدمت بھی کرتا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کو دین کے قریب لاتا. یہ مقصد ہونا چاہیے نا. ایک ہی مقصد، پیسے کمائے، مال بنایا، اچھے گھر بنائے، بچے پیدا ہوئے، شاندار زندگی گزاری، قبر میں چلے گئے. ایسے تو کروڑوں لوگ چلے گئے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا، برکت والے کام کیے، صدقہ جاریہ والے کام کیے. ہم سب نے یہ سوچنا ہے، اپنے آپ، ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ واٹ از دا ریزن وائی آئی ایم ہیئر. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ مزے کی بات یہ ہے کہ لائف بھی گزاریں، اچھی گزاریں، اور دین کی خدمت کے ساتھ گزاریں تاکہ وہاں بھی عیش کریں، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوں. یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب آتے ہیں دوسرا ٹاپک. 3 بحران میں نے بتائے تھے، 3 بڑے کرائسس. پہلا بے مقصد لائف، سیکنڈ نمائش کی دوڑ، میٹریلسٹک ریس. بس عجیب سی ریس لگی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ یار لائکس مل جائیں، فالوورز مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے. یعنی اس کے لیے ایک عجیب سی دنیا کو میں اچھا لگوں. میرے کپڑے میرا جسم چھپائیں نہ چھپائیں لوگوں کو اچھے لگنے چاہیے. میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کیا جوتے، بے شک وہ جوتا مجھے کاٹ رہا ہے. یعنی مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، میرا گھر ایسا ہو کہ لوگوں کو پسند آئے، میرا رہنا سہنا ایسا ہو جو لوگ اسے لائک کریں. اس چکر میں ہم پڑ گئے اور اس چکر میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے. میں جتنا بھی امیر بن جاؤں، مجھ سے زیادہ امیر کوئی نظر آ جائے گا، میں ٹینشن میں آ جاؤں گا. کئی غریب گھرانوں میں یہ لڑائی ہونے لگ گئی ہے
کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹی وی پر جناب کسی کا بنگلہ دیکھ لیا ہے, کسی کی گاڑیاں دیکھ لی ہیں, کسی کا لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹریول کر رہا ہے, کبھی فیملی کے ساتھ ٹریول کر کے ویلاگ بنا رہا ہے, اور باقی لوگ اپنے گھر میں پریشان ہیں کہ میری باری کب آئے گی. اس وجہ سے پریشان ہیں لوگ. یہ دور ہی غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جناب یہ وہاں پہنچ گیا, میں پیچھے رہ گیا. آپ تو ڈیمورلائز ہو جائیں گے نا. ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے. اللہ پاک نے ہر بندے کو جو اس کے مقدر میں ہے وہ عطا فرمایا. بندہ وہ ہے جو ایکسپٹ کرے کہ جو مجھے میرے رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کو غریب بنانا ہے, کس کو امیر بنانا ہے. کسی کے لیے اس کی غربت اچھی, کسی کے لیے اس کی عمارت اچھی. کچھ لوگوں کو اس لیے غریب نہیں بنایا کہ اس کو غریب بناتے تو یہ کفر میں چلا جاتا, اور کچھ لوگوں کو اس لیے امیر نہیں بنایا کہ یہ امیر بنتا تو یہ ایمان سے چلا جاتا. یہ میں نہیں جانتا, رب جانتا. اس بات کو اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی تالاب کے کنارے گئے, سوئمنگ پول جس کو آج ہم کہتے ہیں. بچے نہا رہے تھے, سارے بچے موج کر رہے تھے, کھیل رہے تھے, پانی اڑا رہے تھے ایک دوسرے پر. ایک بچہ اس تالاب کے کنارے نابینا, بڑا افسردہ, آنکھیں نہیں اس کی. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ بچے کے پاس آنکھیں ہوتی تو یہ بھی موج کرتا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس کو آنکھیں دے دے. آپ نے جیسی ہی دعا کی اس کو آنکھیں مل گئیں. اب اس بچے نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں, تالاب دیکھا, بچے دیکھے, فوراً تالاب میں جمپ کیا. ایک بچے کو اٹھایا, اس کو ڈبویا, اس کو مار دیا. دوسرے کو ڈبویا, اس کو مار دیا. تیسرے کو اس نے جناب اس کا سر پھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے. آپ نے دعا کی, یا اللہ اس کو واپس نابینا بنا دے. نابینا ہی ٹھیک تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کیوں کیا نہیں دیا گیا. اگر اولاد نہیں دی تو رب نے نہیں دی نا, لیکن کیا پتا ایسی اولاد ملنے والی تھی جو اولاد گھر سے مار کے نکال دیتی باپ کو. ایسی اولادیں ہوتی ہے نا, واقعات پڑھتے, مار دیتے باپ کو, والدہ کو قتل کر دیا بیٹے نے. ایسی اولاد اللہ نے ہو سکتا ہے وہ اولاد سے بچا لیا آپ کو, اس لیے اولاد نہیں دی. یہ ماننا پڑے گا, اگر بندے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ میرا خالق, وہ میرا رب, اس کا ہر فیصلہ میرے لیے بہترین ہے. جو نہیں دیا وہی ٹھیک ہے, اور اس دور سے نکل جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں, اللہ اکبر, آپ کے پاس کیا نہیں تھا, ہاف آف دا ورلڈ کے آپ حکمران تھے. یہ پتا ہے آپ کو کتنی بڑی آپ کی سلطنت تھی, مگر سبحان اللہ آپ کے اوپر عام لوگوں کی نہیں, دنیا بھر کے بادشاہوں کی نظر ہوتی تھی کہ یہ کون ہے عمر جو آدھی ورلڈ پر حکومت کر رہے ہیں. مگر آپ کا انداز کیا تھا, لوگوں کو دکھانے والا, شو آف نہیں. سنیے, ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے, کہا امیر المومنین, اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر کیسر و کسرا کی حکومتیں فتح کر دی ہیں, گزارش ہے کہ آپ ذرا اچھا قیمتی لباس پہنا کریں. آپ اس طرح بڑے سادہ سے رہتے ہیں, لوگ آتے ہیں, بادشاہ آتے ہیں آپ سے ملنے, آپ کی تو وہ لکنگ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے, یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو دوانا ہو گئے. آپ کے آنسو بہنے لگے, اور آپ زارو کتار روتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. میرے آقا سبحان اللہ زمین پر برتن رکھ کے کھانا کھا دیتے تھے. میرے علم میں ہے کہ نبی پاک ہمیشہ اون کا جبہ پہنتے جس کی سختی سے آپ کے جسم مبارک بسا اوقات زخمی ہو جاتا تھا. نبی پاک کے گھر میں جو دن اور رات کو چٹائی اور بستر بچھایا جاتا تھا وہ اتنا خردرا ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم پر اس کی وجہ سے نشان بن جاتے تھے. میرے آقا اس طرح زندگی گزارا کرتے, میں ان کا خادم ہو کر میں عیش و عشرت والی اور جاہ و جلال والی زندگی گزاروں. یہ باتیں سن کر آپ کے ساتھی واپس چلے گئے. یہ حضرت عمر ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ایک بار حضرت عمر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے. تو ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اس مقام پر آپ اونٹنی سے اتر آئے, اپنے موزے اتارے اور کاندھے پہ رکھ لی. حضرت عمر نے اونٹنی کی رکاب ہاتھ میں, پانی میں پیر تھے اور موزے کاندھے پر. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین, یہ آپ کو لوگ اس حالت میں دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, یہ آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ. حضرت عمر کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں اے ابو عبیدہ, اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا. اے ابو عبیدہ, ہم بے سر و سامان قوم تھے, پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا کیا, اسلام کی وجہ سے عزت بخشی. اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے اچھے کپڑے پہن کر ہماری عزت بڑھ جائے گی, اچھی گاڑی لے کر ہماری عزت بڑھ جائے گی. نہیں جناب, بڑے بڑے اربوں پتی جن کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لکھی ہے,
کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے, انہیں کوئی 10,000 روپے بھی ادھار نہیں دیتا. اور آپ نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو بیچارے پرانی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں, چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں, لوگ کروڑوں کا ادھار دے دیتے ہیں. کہاں گئی عزت؟ عزت اللہ نے دینی ہے, آپ کے کردار سے عزت بننی ہے. آپ سمجھ رہے مہنگی چیزیں پہن کر عزت بن جائے گی؟ اب تو ڈر لگتا ہے, سچی بات ہے. جو سمجھدار کاروباری ہے نا, ان کو زیادہ دکھلاوے والے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ 4 گاڑیاں لے کر آئے نا, کوئی کہانی لگ رہی ہے. سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں, اب نہیں آتے ٹریپ میں. بیچارے نئے لوگ ٹریپ میں آ جاتے ہیں, نیا آفس دیکھ کر, او زبردست جناب لگژری, اس نے اپنا دفتر بنایا, گاڑیاں گارڈ کھڑی کیے. کچھ نئے بیچارے پھنس جاتے ہیں. سمجھدار لوگ کہتے ہیں اس بندے سے کام کیسے کروں جس تک پہنچنا ہی آسان نہیں ہے, جس تک اپروچ ہی نہیں ہے, اس کو کیسے پیسے دے دوں. تو عزت یوں نہیں ملتی. حضرت عمر کا جملہ اگر یاد ہو جائے نا کہ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ ہم کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا. تو میٹریلسٹک چیزوں سے نکل جائے. آخری بات, خود فراموشی. سارے زمانے کی برائیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اوئے ہوئے, کسی کے گھر جائیں تو گھر کا پوسٹ مارٹم کر کے آ جائیں گے, دفتر جائیں تو دفتر کا کر کے آ جائیں گے, بلکہ مسجد میں آئیں تو مسجد میں ہونے والے پرابلم نظر آ جائیں گے, امام صاحب میں بھی پرابلم نظر آ جائے گا. امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے تھے, 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دی, امام صاحب کی انگلیاں ٹھیک نہیں لگ رہی, ساری انسپیکشن کروا لو ہم سے. اندر حال کیا ہے, میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, میرے اندر کتنے عیب ہیں, وہ کسی کو نہیں نظر آتے. کہتے ہیں نا کسی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتا. ارے بھائی دوسروں کو چھوڑیں. ہر وقت یار زمانہ ہی خراب ہے, لوگ ہی خراب ہے, محلہ ہی خراب ہے, سب خراب ہے. میں خراب ہوں کہ نہیں یہ کون بتائے گا؟ اگر ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم چاہتے دوسرے ٹھیک ہو جائیں. کوشش پہلے یہ کریں کہ ہماری ذات, ہمارا جائزہ, ہم اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے. حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ ایک دن آپ نے کمال کیا. اپنے اندر سے محاسبہ کیسے کرتے تھے, اپنی سیلف ریکٹیفیکیشن کیسے کرتے تھے, کہ ایک بار آپ نے اعلان کیا سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. امیر المومنین ہیں آپ, لیڈر آف دا اسٹیٹ ہیں, سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ ممبر پر آئے, لوگ سمجھے بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے. حضرت عمر نے سب کو کال کیا ہے. ممبر پر آئے اور کھڑے ہو کر آپ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نے اپنے متعلق غور کیا, لوگوں سے کہہ رہے ہیں, تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں اپنی خالہ جان کی بکریاں چرایا کرتا تھا, ان کے لیے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا. میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی. حضرت عمر نے یہ کہا اور ممبر سے نیچے آ گئے. اسپیچ فنش. تو صحابہ حیران کہ یہ حضرت عمر نے اس لیے جمع کیا ہم کو. سب کو اعلان کیا کہ سارے لوگ مسجد میں آ جائیں. ممبر پر جا کر اپنا پرانا وقت بتا رہے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا تو میں کنویں سے پانی نکالتا تھا اور مجھے ایک مٹھی کھجوریں ملتی تھی. تو یہ اس لیے جمع کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھتے ہیں, اتنے بڑے صحابی, حضور آپ نے کیوں جمع کیا ہمیں؟ اس لیے. بیوٹیفل آنسر آف حضرت عمر. دیکھیں کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے عوف کے بیٹے, عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں, اے عوف کے بیٹے, میں دراصل تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے عمر, تم تو امیر المومنین ہو گئے ہو, مسلمانوں کے خلیفہ ہو, تمہارے اور خدا کے درمیان تو اب اور کوئی واسطہ نہیں, بس تم ہی سب سے افضل ہو. کہتے ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا نفس مجھے یوں اڑا رہا ہے, تو چلو میں تمام لوگوں کو جمع کر کے بتا دوں کہ میری اوقات کیا تھی. میں پانی نکالنے والا, میں بکریاں چرانے والا, ایک مٹھی کھجور پر کام کرنے والا تھا. میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے مجمع بلایا ہے. ہم مجمع جمع کرتے ہیں کہ ذرا میری تعریف ہو, لوگ میرے بارے میں بتائیں, ذرا آپ بتائیں میں کیسا ہوں, ذرا آپ بتائیں میں کیسا ہوں. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے نام کے اشتہار, لوگوں کو بتاؤں کہ میری فضیلتیں کیا ہیں. اندر کتنی برائی ہے کون بتائے گا؟ اب ذرا سوچیں. اچھا اب مزے کی بات, حضرت عمر نے اپنی اوقات, ان کی تو ماشاءاللہ کیا شان ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ماضی لوگوں کے سامنے بتایا. عزت کم ہو گئی, عزت بڑھ گئی. ہم سب فضیلت بیان کر رہے ہیں نا ان کی, مزہ آ رہا ہے کہ یار کیا عظیم آدمی تھے. انکساری سے, عاجزی سے عزت جاتی نہیں. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے, ورنہ ہم اس طرح پھنس جائیں گے. اگر اپنا احتساب, میرا احتساب مجھ سے اچھا کوئی اور نہیں کر سکتا. رات کو سونے سے پہلے سوال تو کریں اپنے آپ سے کہ پورا دن کیسے گزرا, نماز پڑھی نہیں, جھوٹ تو نہیں کہہ دیا, حرام تو نہیں کمایا. اپنے آپ سے بات کرنا سیکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایک بڑا پیارا انداز ہے, نیک اعمال, ایک رسالہ, ایک بکلیٹ ہے چھوٹی سی. آپ چاہیں تو ہمارے امام صاحب سے کہیں گے وہ آپ کو لا کے دیں گے, ورنہ آپ ویب سائٹ پہ جا, اس کی اپلیکیشن بھی ہے نیک اعمال کی. کچھ سوالات ہیں,
بس صرف ٹک کر دیں, چیک کریں آج پورے دن میں یہ کام کیے یا نہیں کیے. انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, میں اندر سے خود کتنا برا ہوں. پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. زمانہ تعریف کرے اس پہ خوش نہ ہو جایا کریں. زمانہ تعریف بھی بہت جلدی کرتا ہے اور ذلیل بھی بہت جلدی کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں, لوگ راضی ہو جائیں اس چکر کی بجائے اللہ راضی ہو جائے, یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. ایک جملہ یاد کر لیں تو کام آ جائے گا. لوگوں کے لائک کے چکر میں وہ کام مت کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں ڈس لائک یا ان لائک کر دے. ایسے کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں لائک ہو جاؤں, اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں. انشاءاللہ یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہوگا.